سے بات کر کے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا رکھتا ہوں جو ایوریج اخراجات آتے ہیں بڑی بڑی بیماریوں کے. مثلا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ غریب آدمی کیونکہ وہ میٹ چکنائی جو اچھی چکنائی ہے جیسے بٹر ہے دیسی گھی ہے وہ چکنائی بھی نہیں لے پاتا اچھی اور وہ میٹ بھی نہیں لے پاتا پروٹین نہیں لے پاتا نٹس نہیں لے پاتا زیادہ وہ کاربوہائیڈریٹس کھاتا ہے اس وجہ سے اسے شوگر ہوتی ہے اس وجہ سے اسے اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں موٹاپے کی اور اس کی غذا زیادہ آٹا ہے چاول ہے جو آپ کو ظاہری بات ہے ہمارے فلور مل والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ برا نہ مانے تو یہ چیزیں زیادہ کثرت میں کھانے سے شوگر آٹا میدا چاول آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے آپ کو شوگر ہونے کا بھی چانس ہے. پھر غریب آدمی بیچارہ جو تیل استعمال کرتا ہے وہ بھی سستا ہوتا ہے اس کے بھی جمنے کا چانس زیادہ ہے تو ہارٹ کی بیماریاں بھی اس کو زیادہ تو غریب کو بیماری جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتی ہے ستاتی ہے کمپیئر ٹو امیر آدمی. پانی گندا بھی اس کے نصیب میں اکثر ہوتا ہے غریب کے اور جس سے ہیپاٹائٹس اور دوسری پیٹ کی بیماریاں. تو آج جو میں نے مہنگے ترین ہاسپٹل سے ریٹ لیے اور ایوریج آؤٹ انہیں کیا تو ہارٹ کی سرجری جو ہے اس پہ جو مہنگے ترین ہسپتال ہیں پاکستان کے لاہور کے وہاں تقریباً 6 لاکھ روپے کے اخراجات آتے ہیں. جو دل میں سٹنٹ پڑتے ہیں جو اس سے سیکنڈ لیول ہے وہ 3 لاکھ روپے تقریباً لگتے ہیں. آپ کے اکثر گلی میں محلے میں رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں کوئی شخص ہوگا ضرور ہوگا بہت سارے جو ڈائلسس کرواتے ہوں گے ڈائلسس پہ ہوں گے. تقریباً ایک ہفتے کے مہنگے ہاسپٹلز کے اندر جو ڈائلسس کا خرچہ وہ 18 سے 20 ہزار روپے ایک ہفتے کا ہے مریض کا جس کا مطلب ہے کہ وہ ماہانہ 80 ہزار کا ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ وہ سالانہ تقریباً 10 لاکھ روپے کا ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ اخراجات ہیں جو لوگوں کی قسمت میں لکھے جا چکے ہیں بیچاروں کے جس کو یہ مرض ہونی ہے اس نے یہ ادا کرنے ہیں وہ بھینس بیچ کے ادا کرے وہ بیٹی کا زیور بیچے وہ کوئی اور کام کرے ایسا جس سے وہ مشکل میں جائے. تو آج کے دن عمران خان صاحب جو تشریف لا رہے ہیں اب سے کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد وہ تشریف لے آئیں گے. آج ہر فیصل آباد کے خاندان کو 10 لاکھ روپے ان کی جیب میں عمران خان ڈال رہا ہے اور ان کا بازو پکڑ کے انہیں بڑے ہسپتال میں لے جا کے کھڑا کر رہا ہے کہ وہ امیر آدمی کے شائن شان جس طرح وہ علاج کرواتا ہے انہی سہولتوں کے ساتھ اب وہ بھی علاج کروا سکتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو 6 لاکھ 3 لاکھ ڈائلسس کا بتایا اور آخری بات بتا دوں کہ جو کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہے یہ بڑی کیونکہ کڈنی کے بہت مرض ہیں اس لیے ابھی میں نے ڈائلسس کی بات کی تو کڈنی کے ٹرانسپلانٹ پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پر تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی اس پر 100% فری ہوتا ہے. تو 6 لاکھ والا خرچہ 3 والا وہ جو سال کا 10 لاکھ ہے ڈائلسس کا اور کڈنی کا 15 لاکھ اس طرح کے یہ تمام اخراجات اب 0 روپے میں ہوں گے. کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے اپنے کارڈ کے اوپر آپ نے 100% فری علاج کروانا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ایک بندہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ اپنی روزی روٹی کا بھی زیادہ بہتر بندوبست کر سکتا ہے اس کے ہم معاشی جو ہے استحکام بھی آتا ہے. جب وہ قرض نہیں لے گا صحت کے لیے تو اس کے لیے اور بہتر ہوں گے مواقع جو ہیں اپنی فیملی کے لیے اپنے علاقے کے لیے. تو یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی میں یہ کہوں گا مہربانی ہے قوم کے اوپر کہ وہ یہ پروجیکٹ لے کے آئے صحت انصاف کارڈ کا. اور یہ صرف عمران خان ہی تھے جو اتنا بولڈ ڈیسیجن لے سکتے تھے کہ وہ 400 ارب سالانہ کا یہ پروجیکٹ آپ کے صوبے کے لیے لائیں. کوئی اور ہوتا اس نے کہنا تھا اقبال سٹیڈیم تو پل چکو تے شہر دے وچوں اتوں دی رکھ کے پل جڑا وہ عبداللہ پور اتار دیو. بھلے اس کی آپ کو اس ٹائم ضرورت ہوتی یا نہ بھلے وہ ملتان کے اندر میٹرو بسیں خالی بھاگی پھریں لیکن کیونکہ وہ نظر آ رہی ہیں تو اس لیے وہ پروجیکٹ کر دیں اور جو نظر نہیں آ رہے وہ نہ کریں اور غریب لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے. ابھی ڈیولپمنٹ کی بات میرے کولیگ میرے دوست کو موقع صاحب کریں گے جو فیصل آباد کے اندر ڈیولپمنٹ ہے سارے اس ڈسٹرکٹ میں. لیکن میں آخری بات آپ کے ساتھ کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بہت زور و شور میں ایک دوسرے کو مل رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے
کہ ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے. عمران خان ان کو پہلے بھی ویلکم کر چکے ہیں. 36 بار ہم انہیں ہرا چکے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے. 36 سازشیں انہوں نے کی اور ہم نے ناکام کی. اب 37ویں سازش یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. اور 37ویں سازش کے بعد اس کو بھی ناکام کرائیں گے. تو میرا مشورہ ہے کہ 38ویں جو ہے اس کے اوپر یہ ابھی سے سوچ بچار شروع کر دیں. دونوں ٹبر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جنہوں نے چوری کی, ایک کا پاپڑ والا تھا, ایک کا مقصود چپڑاسی تھا 4 ارب والا. وہ ایک نہیں تھا 15 تھے اس طرح کے, جن میں ٹوٹل 16 ارب تھے. یہ دونوں مل کے اب ایک نئی واردات کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک چھوٹی پارٹیاں, کوئی 4 ضلع کی, کوئی 3 ضلع کی, کوئی 8 ضلع کی. واحد قومی لیڈر عمران خان ہے, واحد قومی جماعت اس ٹائم تحریک انصاف ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کا دن ہوتا ہے تو یہ اپنی میٹنگ رکھ لیتے ہیں. آپ صحافی ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں. اس دن پہلی ہیڈ لائن کشمیر کے اوپر پاکستانیوں کے جذبات ہونی تھی. اس میں پہلی ہیڈ لائن نیوز ہیڈ لائنز کے اندر ہونی تھی کہ مظفر آباد میں چین بنی ہے. جب ہیڈ لائن چلتی ہے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی ممالک کے سفیر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کا, میڈیا کا, صحافیوں کا ہیڈ لائنز جو ہے یا اگلے دن سرخی اخبار پہ کیا لگی ہے, اور وہ اس کی اپنی ایک جو کیبل ہے وہ واپس اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں. ایک رائے عامہ قائم ہوتی ہے. لیکن اس دن پہلی ہیڈ لائن کیا تھی؟ رائے ونڈ میں ملاقات. دوسری کیا تھی؟ زرداری نے یہ کہا. تیسری یہ تھی بلاول نے یہ کہا. چوتھی یہ تھی شہباز شریف نے یہ کہا. آپ کسی نیوز چینل کی ہیڈ لائن دیکھ لیں, 5ویں ہیڈ لائن تھی اس دن کشمیر کے اوپر. تو مجھے یہ بتائیے, کیا یہ پاکستان کا فائدہ کر رہے تھے یا کسی کے کہنے پہ؟ مجھے بتائیں, جو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ 5 تاریخ کو سر انجام دے لیا, وہ 6 کو کر لیتے, وہ 4 کو کر لیتے. 5 ہی کیوں چنا تھا؟ کیونکہ کشمیر ڈے کو سیبوٹاج کرنا تھا. اور دوسری کوشش کون سی ہے؟ مجھے ذرا 1 منٹ کے لیے بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب کسی ملک میں جائیں, وہاں وہ سندھ کی عوام کے لیے کوئی اچھا کارنامہ دیں, تو میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے صرف اپنی ان کے ساتھ سیاسی دشمنی میں کیا اس ملک میں ان کی بدنامی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہوں؟ نہیں, اس سے میری اپنی بدنامی ہونی ہے تو وہ میرے ملک کے. ہسپتال کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. آپ جہاں ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو ان کا وہ جو پورا بیانیہ ہے اب وہ دم توڑ رہا ہے, اور یہ آگ جو ہے یہ بجھنے سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ اور بھڑکائیں, لیکن اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی, اور 2023 کے جب الیکشن ہوں گے تب بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ صورتحال سب کے سامنے واضح ہے. شکریہ. پرویز الہی صاحب نے کل جو ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کچن میں جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے, ہڈیاں پک رہی ہے, کچھ پک تو لینے تھے تو سامنے آئے. ایم کیو ایم نے بھی بڑا واضح موقع پہ تیار کیا. انہوں نے کہا ایک ہمارے پاس نہیں نا کہ گلا شکوہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریت بھی الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ڈالی ہے. اس سے پہلے تو اس ملک میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں تھی. جو شخص پارٹی کی لیڈرشپ کی رائے سے, اور پارٹی کی لیڈرشپ کیا ہے خاندان کی رائے سے نہیں متفق ہوتا تھا, اس کی بات دبا دی جاتی تھی. ایسی تو وجہ نہیں نا کہ ان کے منجے جو ہیں ان سے الگ کھڑے ہیں. چودھری نثار نے کیا اپنی زندگی دے دی مسلم نون کو, کیا سلوک کیا ان کے ساتھ, کیا ان کا قصور تھا؟ صرف یہی قصور تھا نا کہ ان کے نام کے ساتھ شریف نہیں لگتا تھا. یہی بات پیپلز پارٹی میں آپ کو ملتی ہے کہ آپ کے وہ لیڈران جنہوں نے دہائیاں دی ہیں پیپلز پارٹی کو, بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی کو دہائیاں دی ہیں, آج وہ بھی خاندان کے جو بچے ہیں ان کے سامنے سر جھکا کے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں. تصویریں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ماڈل اگر چلانا تھا تو وہ 2 پارٹیاں تھیں. تو اب ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ سکسیسفلی ایک کولیشن گورنمنٹ چلا رہی ہے. بلدیاتی آپ کا جب ہمارا مسودہ آیا تو چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی پارٹی نے جو رائے دی فوری طور پر اس کو مسودے میں ڈالا کیا, کیونکہ اچھی رائے تھی. تو ہم تو اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں, ہم تو لوگوں سے مشاورت میں یقین رکھتے ہیں. دیکھیے ہمارے رابطے ہمارے اتحادیوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, ہر وقت کا رابطہ ہے, وہ تو حکومت کا حصہ ہے.
ہم تو مل کے کام کر رہے ہیں. جب کابینہ کے فیصلے ہیں, کابینہ میں بھی ان کے لوگ ہیں, ویسے بھی ان سے مشاورت ہوتی ہے. نہیں, ملاقاتوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک میٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ایسی کوئی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو چل رہی ہیں. یہ تو صرف 2-4 دن میڈیا کی خبریں ہیں, ذرا اچھا آپ کو خبریں ملیں گی, بات چیت ہوگی, کچھ نہیں ہوگا ان کے اندر. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان سے مشاورت ہر وقت جاری ہے. چودھری صاحب کا جو جواب ہے ان لوگوں کو, وہ تو سب کے سامنے ہے, آپ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے. اپوزیشن کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے, وہ صرف شور بجا رہے ہیں, ڈگڈگی بجائی جا رہی ہیں, پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے. لگتا ہے صاحب کے اپوزیشن ہے کوئی ایسا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے کنسلٹنٹ لانا پڑ رہا ہے لاکھوں روپے تنخواہ پہ, اور بندہ بھی آپ وہ لے کے آئے ہیں جو آلریڈی اینٹی کرپشن کے ریڈار پہ کیسز چل رہے ہیں, کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نا ذرا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور ٹیلنٹ مینجمنٹ سمجھنا پڑے گا. پوری دنیا کی حکومتیں ایسے کام کرتی ہیں کہ کمپیٹنس بیسڈ ہائرنگ ہوتی ہے. کچھ چیزیں حکومت کے اندر کمپیٹنس ہوتی ہے جہاں نہ پہ آؤٹ سورس کیا جاتا ہے, تو جہاں جہاں سے ہمیں ایکسپرٹیز ملے گی انشاءاللہ وہاں سے لیں گے. اپنی ٹیم کا ٹیلنٹ بھی ڈیولپ کریں گے, باہر سے بھی لوگ لیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا کام بہترین طور پر چلانا, اور اس کے لیے ہر طرح کے ٹیلنٹ کو ہم حاصل کریں گے. میچ لاہور میں ہو رہا ہے PSL کا, ٹریفک جو ہے پورے لاہور میں جام ہے. کل بھی ایسا ہوا ہے, آج بھی ایسا ہوا ہے کہ ایمبولینس جو ہے وہ ٹریفک میں جام رہی ہے. کوئی متبادل رستہ ہے تو بتائیں, ایسا کب تک چلے گا؟ اچھا دیکھیے, PSL کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ لاہوریوں میں بہت جوش و خروش ہے, اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ملک, ہمارا شہر سپورٹس کے لیے, انٹرنیشنل سپورٹس کے لیے ایک محفوظ ڈیسٹینیشن ہے, اور ہمارے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی ہماری بڑی ہائی پرائرٹی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے شہریوں کو کچھ دقت ہوتی ہے, اس سے ہماری جو پولیس ہے, ٹریفک پولیس, وہ ایک متبادل نظام انہوں نے دیا بھی ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اس کو مزید بہتر بھی بنائیں گے. لیکن انشاءاللہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ذرا حوصلہ بھی کریں اور پورے جوش و خروش سے. وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل اور دیگر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں فیصل آباد میں, جبکہ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں.